اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بے حساب دولت چاہیے تو پھر روزہ کھولنے سے پہلے اللہ کے یہ 4 نام اس طرح پڑھ لو۔ اللہ کے 4 اسماء الحسنہ کی ایک تسبیح میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی جو باقی ایام ہیں اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کوئی ذکر، ایسا ورد، ایسا عمل آپ سے شیئر کیا جائے جس کو آپ اس رمضان المبارک میں کریں تو آپ اگلے رمضان تک اس کی ثمرات جو ہے اسے محظوظ ہوتے رہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں۔ تو کیونکہ جیسے آج کل رمضان میں سب روزے بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شیاطین جو ہیں وہ قید ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اور نیک کام کرنے کی طرف صرف اور کوئی رکاوٹ نہیں سوائے اپنی سستی کے۔ تو اپنی سستی پر قابو پاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہر کوئی کر رہا ہوگا، تو جتنا اس رمضان کے اندر جتنا بھی ذکر ہو گیا، اذکار، تسبیحات، درود شریف، استغفار، جتنی بھی کثرت کریں تو وہ جو ہے ملٹیپلائی بائی 70، اس میں ثواب بڑھ جاتے ہیں، پھر آگے تاخیراتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ بے حساب دولت اس کو نصیب ہو تو پھر روزہ کھولنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ان 4 اسماء کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ بہت آسان ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ وہ کون سے اسماء ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں، سن لیجئے۔ یا فتاحو یا رزاقو یا غنیو یا مجیبو، یا فتاحو یا رزاقو یا غنیو یا مجیبو، یا فتاحو یا رزاقو یا غنیو یا مجیبو۔ یہ آپ نے ان 4 نام کی ایک تسبیح سے مراد ایک تسبیح ہے جی 101 دانے کی ہو، 100 کی ہو یا 102 کی، ایک تسبیح آپ نے جو آپ یوز کرتے ہیں وہ پوری پڑھ لیں گے، کنفیوژن دور ہوگی۔ اس ایک تسبیح کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا میں نے دونوں چیزیں آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے بتا دی۔ پرنٹ نہ بھی آئے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ ہو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں۔ اب ہر چیز تو پکی پکائی نہیں دی جا سکتی نا یار، ہر آدمی اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوتا۔ آپ تو سب کو ایک ہی لائن میں گن لیتے ہیں کہ جناب ہر آدمی یہاں پر ایک پیسے کی دوڑ میں ہے، ہر آدمی اپنے نمبر چھاپ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی رہنمائی مل جائے، اس کا کوئی دکھ درد کوئی حل ہو جائے، کوئی مسئلہ تو اللہ ہی حل کرنے والا ہے، تھوڑی سی رہنمائی دینے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور سب کی سوچ کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ جو دل کو اچھا ہے وہ لگا وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بات یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے جو زیادہ جن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر جب وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں نا دوست بہن بھائی، تو میں ایک چیز ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ کل بھی میری ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی اس بات پہ کہ جی مطلب کچھ ایسی باتیں وہ پوچھ رہی تھی، کر رہی تھی، تو میں نے ان کو ایک چیز بتائی۔ پریشان زیادہ ہو نا انسان تو پھر اس کے خیالات جو ہے وہ یکجا ایک نہیں رہتے، تو اس کی ملٹی ڈائریکشنز ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان سے ایک بات ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا دیکھیے سسٹر، میں نے یوٹیوب کے اوپر جب سے یہ کام شروع کیا، چینل بنایا، میں آج تک جتنی بھی کالز لیتا ہوں کبھی نہ کسی خوشحال آدمی کی تو کال مجھے آئی نہیں، ہمیشہ پریشان آدمی ہی وظائف کی تلاش میں یہ ویڈیو دیکھتا۔ اچھا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر اسی وقت ہی کیوں ہمیں رب یاد آتا ہے جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، جب ہم سب کچھ والے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ نہ تو ہمیں صدقے خیال آتا ہے، نہ خیرات کرنے کا خیال آتا ہے، نہ ہمیں اس وقت رب یاد آتا۔ اس وقت ہم رب کو بھولے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے لیے کام کی امپورٹنس ہوتی ہے، نماز کی امپورٹنس نہیں ہوتی، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو آپ کی بہتری چاہتے ہیں، وہ تھوڑی سی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈور کھینچتے ہیں تو بندے کو پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اگر اس کی کیونکہ اللہ کی بہتری منظور ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہتر بات ہے کہ آپ جس چیز کو بھولے ہوئے تھے، جس نے آپ کے ساتھ قبر تک آپ کے کام آنا ہے، وہ تو اللہ کی یاد ہے، وہ تو فرائض ہیں جن کو ادا کرنا ہے، اس کو آپ بھولے ہوئے تھے، اللہ پاک نے تھوڑا سا اس کو بہتر وہ کیا، آپ کو ڈور ہلائی، تو آپ اگر وہ نہ کرے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں نے کہا جی سسٹر یہاں تو کوئی بھی خوشحال آدمی تو کبھی آ کے چینل پہ وظائف نہیں دیکھتا، کوئی تسبیح نہیں پوچھتا، کوئی ذکر نہیں پوچھتا۔ تو اس سے ثابت ہوا
کہ تھوڑی بہت یہ جو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس پر بھی صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری چاہتے ہیں۔ مگر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فراوانی ہوتی ہے، جس میں پیسہ بہت جاتا ہے، کیا وہ آزمائش نہیں ہے؟ وہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کا تو حساب بھی لیا جائے گا نا۔ لیکن اس وقت ہم کیونکہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس سچویشن کو، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا حساب بھی دینا ہے۔ یا ایک ٹائم پہ ہوتا ہے کہ ہم سے اکثر جب ابھی کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، سوالات کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، شاہ صاحب کوئی صدقے کا طریقہ بتا دیں جس سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ میں نے کہا بالکل صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، صدقہ رد بلا ہے، حدیث موجود ہیں، لیکن مجھے صرف سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ صدقہ اسی وقت ہی کرنا چاہیے کہ جب پریشانی آ جائے؟ جب اچھے حالات ہوں تو اس وقت صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اللہ کے راستے پہ نہیں دینا چاہیے، تاکہ یہ مسائل جو آج آپ کو درپیش آ گئے، جس پہ آپ مبتلا ہو گئے، وہ آئے ہی نہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں سمجھانے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں جی کہ بھاشن دے رہے ہیں، اپنا ٹائم بڑھا رہے ہیں، اپنی ویڈیو طویل کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ سمجھایا جائے، صرف آپ کو یہ بتایا جائے یہ پڑھ لو دولت مند ہو جاؤ گے، یہ پڑھ لو دولت اتنی آ جائے گی سنبھال نہیں سکو گے، بھی دولت 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 کرتے رہو بھائی۔ اگر آپ پوری بات کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے ان وظائف میں اثر آئے گا؟ وظائف کر رہے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کر رہے، کہاں سے قبولیت ہوگی؟ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اچھا اب یہ بات ہے، کئی دوستوں سے، بہن بھائیوں سے جب میں کہتا ہوں کہ جب مشکل پریشانی ہے تو کچھ اللہ کے نام پہ یہ کیا اگر صدقہ ہوا، وہ جی انشاءاللہ جب اللہ دیں گے تو آپ ضرور کریں گے، ابھی تو ہمارے پاس کوئی کیسے نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو شخص اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگا انٹرنیٹ کا پیکیج ہے جس پہ آپ چلا کر یہ یوٹیوب دیکھتے ہیں، اس وقت سب سے ظاہر ہے کہ اچھا موبائل ہی ہوگا جس کے اوپر آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں گے، اچھی بیٹری ٹائمنگ والا۔ یہ سب ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایک روٹی دے سکیں، 10 روپے کسی کی قریب فقیر کو دے سکیں اللہ کے نام پہ، تو غربت آ گئی۔ جبکہ ایک گھر کے اندر اور کچھ نہیں تو اگر 7-8 افراد کا گھر ہے تو اس میں 7-8 نہیں بلکہ کئی لوگوں کے پاس ڈبل موبائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہماری سچویشن، اور پھر اس گھر سے کوئی فرد مجھے اگر یہ فون کر کے کہے جی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ ہم ایک وقت میں کسی ایک بھوکے کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، ہاں جب اللہ دے گا تو کھلائیں گے، تو پھر اپنی سوچ کو بدلیے۔ پھر جو ریئیکشن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مل رہا ہے تو پھر میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو بہتر کر لیجئے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، نہ کسی وظیفے کی، نہ کسی تسبیح کی، ایکسٹرا نوافل کی۔ آپ فرائض پورا کریں، اللہ کی مخلوق کا خیال کریں، آپ کے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، سب کچھ ٹھیک ہے، آل از ویل۔ لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ خود کو بھی نہیں بدلنا اور ہمیشہ تنقید کرے رکھنی ہے، پہلے دنیا پہ کرتے تھے اب دین پہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایسی چلتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں گا یہ چیز۔ تو تسبیح آپ کو بتا دی ہے، کیجئے گا، لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا۔ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آ جائیے، پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں۔ UK USA کینیڈا آسٹریلیا جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں وہ کال کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ٹائم لے لیں۔ بہت ان کا تھینکفل بھی ہوں کہ وہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور بہت کثیر رابطے میں رہتے ہیں۔ تو ذرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم آپ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کو چارجز تو کوئی ہے نہیں، اگر ٹائم آپ لے لیں گے تو بلا تعطل بغیر کسی پوزیشن کے آپ کی کال ہو جائے گی، ہمیں پرابلم نہیں ہوگا اور آپ کو بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین جو بھی میرے دوست پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں ہر مشکل آفت سے محفوظ فرما، یا رب العالمین رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ بے روزگاری دور فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں اور اکثر بات کرتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو بہترین مستقبل عطا فرما، بچیوں کو بہترین رشتے عطا فرما، یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ بے اولاد لوگوں کو اولاد عطا فرما، بے گھر لوگوں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین جن لوگوں پہ قرض ہے اللہ ان کے قرض ادا ہو جائیں، یا اللہ جو تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، روزہ رسول اللہ پہ حاضر دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کی خواہش کو پورا فرما مجھ سمیت۔ آپ سب آمین بول دیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔